الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناموں کی دنیا۔ ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے نام اچھے ہیں ان کو اپنے اعمال بھی اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نام تو عمدہ ہے، کام بھی ہمارا عمدہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی عطا کیا کرتی ہے۔ نام رکھنا بھی ایک بہت اہم کام ہے۔ اچھے نام رکھے جائیں، کیسے نام رکھے جائیں، نام رکھ لیا معنی کیا ہے، بہت سارے سوالات ذہنوں میں اٹھا کرتے ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں، ہم آصف بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ابتدا میں یہ بات ہم سامنے رکھتے ہیں، نام رکھنا بہت اچھی بات ہے اور اچھے نام رکھے جائیں، اور اچھوں میں اچھا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محمد نام رکھنا، اور پھر جب محمد نام رکھا جاتا ہے، جیسے ہمارے ماحول میں ترغیب بھی دی جاتی ہے، امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ محمد نام رکھا جائے اور پکارنے کے لیے کوئی ساتھ میں عرف بھی لگایا جائے۔ تو اس حوالے سے اگر کچھ ہماری رہنمائی فرمائے کہ محمد نام کے ساتھ کیا کیا عرف رکھا جا سکتا ہے اور اس میں کن باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اور اچھا، ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی کہ بعض اوقات نام اپنا محمد رکھا ہوتا ہے، تو ابھی جیسے میں نے نام لیا درود پڑھا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات درود بھی نہیں بلکہ درود کا بھی وہ اشارہ بنا دیتے، سواد بنا دیتے ہیں۔ تو ویسے بھی سواد بنانے کا کیا حکم ہے، اور جب نام آپ نے اپنا رکھا ہوا ہے تو وہاں کیا وہ محل درود کے نشان بنانے کا اور ساتھ میں عرف رکھنے کے حوالے سے کچھ رہنمائی عطا ہو جائے؟ اس میں تو پہلے کہ یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی جو ہے محمد، یہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا نام ہے، اور اس کے فضائل بھی بہت سارے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا بیٹا یہ دونوں جنت میں جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نام رکھنا جنت میں جانے کا ایک وسیلہ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ملانا، ٹھیک ہے، تو ملایا اس لیے جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام علیہ سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹوں وغیرہ کے نام محمد رکھے اور پکارنے کے لیے اور ایک کہ امتیاز کے لیے، تاکہ یہ ایک فرق ہو جائے کہ کس کو بلایا جا رہا، تو عرف کے نام کچھ اور رکھے تاکہ پتہ چلتے، کیونکہ سارے اب گھر میں 4 بیٹے ہیں، کیا بات ہے، اب ساروں کے نام محمد تو رکھے ہیں، لیکن اب وہ محمد کے ساتھ کچھ ہو تاکہ وہ پکارنے میں پھر پتہ چل جائے کہ کس کو پکارا گیا ہے، ورنہ یا محمد پکاریں گے تو وہ پھر چاروں متوجہ ہوں گے کہ کس کو کہا تھا کس کو نہیں، تو وہ عرف جدا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ محمد نام جب رکھیں پھر اس کی عزت بھی کریں، کیا بات ہے، یہ بھی روایتوں میں آیا۔ پھر ایک یہ کہ محمد نام رکھنے کے بعد جب آپ نے عرف رکھا تو ظاہر ہے کہ وہ جب پکارا جائے گا تو محمد کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا، ملا کے جب نام بولا جائے گا تو وہ نام ایسا ہو کہ محمد کی جگہ وہ نام رکھا جا سکے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام ہیں بہت سارے، اس میں امجد بھی ہے، صحیح، اس میں شاہد بھی ہے، اس میں حامد بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی کا نام محمد رکھا اور پکارنے کے لیے آپ نے رکھا حامد یا امجد رکھ دیا، صحیح، تو اب محمد امجد کہنا، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں، لیکن نام محمد رکھا اور ساتھ میں ایسا نام رکھ دیا جس کا معنی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ محمد کے ساتھ اس کو جوڑنا، صحیح، اس میں تھوڑا سا وہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ ٹھیک تو نام محمد رکھیں لیکن پکارنے کے لیے الگ سے آپ رکھیں، عرفی طور پہ نام جو عام طور پہ پکارا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا رکھیں کہ محمد کے ساتھ ملا کے بولنا درست ہو۔ اور ایک اور بات آپ نے پوچھی تھی کہ وہ درود لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور درود کے نام پر جہاں وہ دوسری جگہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں سواد بنا دیتے ہیں خالی، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا درود پاک نہیں لکھتے۔ صحیح، تو جہاں پہ نام مبارک آئے وہاں تو درود پاک لکھنا ہے، لیکن وہ پورا لکھنا ہے۔ صحیح، تو جو کسی اور شخص کا نام محمد ہے رکھا کسی کا، تو اب وہ وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہیں ہے، صحیح، اس لیے وہاں پر یہ درود پاک بھی نہیں لکھا جائے گا، اور سواد وغیرہ لکھنا تو ویسے وہاں بھی منع ہے،
اور یہاں پر اگر اس لیے سے لکھ رہا ہے کہ چونکہ درود پاک یہاں لکھنا چاہیے تو میں نے سواد بنا دیا ہے. تو سواد کی اپنی الگ سے ایک حرمت ہے کہ ناجائز علماء نے کہا ہے کہ اس کو نہ لکھا جائے, صحیح. پورا درود پاک لکھا جائے. تو یہاں تو درود پاک لکھنا محل ہی نہیں ہے, اس کا یہ جگہ ہی نہیں ہے کہ صحیح. درود پاک لکھا جائے. یہاں پر تو وہ شخص مراد ہے جس کا نام جی. آپ نے محمد رکھا. جی, مدنی چینل کے ناظرین, ابتدائی طور پر بڑی اچھی رہنمائی ہوئی ہے, اس کی روشنی میں ہم عمل کرنا چاہیے. اور جو ایک بات ہوئی کہ محمد کے ساتھ جو نام رکھا جائے اس میں ایسا نام ہو کہ وہ لفظ محمد کے ساتھ رکھنا درست ہو. اب اس کی اگر مثال لینا چاہیں, جیسے اصغر اگر نام رکھ دیا, اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا, تو اب جب محمد کے ساتھ اس کو جوڑ کے معنی بنائیں گے تو اب وہ ایسا ہوگا کہ محمد ایسا محمد ہے جو چھوٹا ہے, تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے ہیں, اللہ اللہ, تو اس لیے وہ اصغر نام ساتھ میں نہیں ہوگا. تو اب یہ تو جب ہو سکے گا جب ہمیں نام کا مطلب بھی پتہ ہوگا. بعض اوقات ہم نام رکھ رہے ہوتے ہیں تو یونیک دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے ساؤنڈ کیسا کر رہا ہے, یعنی بڑا اچھا کچھ جس کو کہنا چاہیے وہ یونیک سا وہ ساؤنڈ کر رہا ہے, کانوں کو اچھا لگ رہا ہے تو نام رکھ لیا جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں, بلکہ نام رکھتے ہوئے اس کے معنی کی طرف توجہ ہونی چاہیے, ورنہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس میں یہ نام رکھنے میں جو ٹپس استعمال کیے جاتے ہیں, جس طرح آپ نے وہ ساؤنڈ کا بتایا کیا دے رہا ہے ساؤنڈ, جب اتنی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یار, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بھی ساتھ میں دیکھ لیں. جی, جب وہ پوری چیزیں ملا کر آپ نام رکھیں گے تو پھر نام بھی برکت والا بھی ہوگا, سبحان اور وہ جائز بھی ہوگا شرعن, اور نسبت والا بھی ہوگا. کیا بات ہے. جی, اسی کے ساتھ چلتے ہیں کالز کی طرف, دیکھیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی سر, میں ملتان سے بوسن روڈ سے بات کر رہا ہوں, محمد آصف. سر میرے 2 بیٹے ہیں, اور پہلے بیٹے کا نام ہے محمد عبداللہ, اور دوسرے بیٹے کا نام میں نے رکھا ہے احد. لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ احد اکیلا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ احد کا مطلب ہے اکیلا, تو اس کے ساتھ پھر عبدالاحد کیا میرے لیے ٹھیک رہے گا؟ ویسے تو میں نے اس کو چوز کر لیا ہے کہ عبدالاحد بھی ٹھیک ہے, اچھا نام ہے. اور یہ تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ یہ نام کیسا رہے گا, اور میرے پہلے بیٹے کا نام محمد عبداللہ ہے, تو دونوں نام ٹھیک رہیں گے؟ انہوں نے فیصلہ صحیح کیا کہ عبدالاحد رکھنے میں بچت ہے, ٹھیک ہے, احتیاط ہے, اور محتاط آدمی سدا سکھی رہتے ہیں. سبحان اللہ. باقی محمد عبداللہ اور عبداللہ نام ویسے بھی جو عبد کے ساتھ نام رکھنا ہو, عبد کے ساتھ, پھر عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہیں. سبحان اللہ. اب محمد کے ساتھ عبداللہ جب ملائیں گے تو حضرت عبداللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کیا گرامی, بات ہے. تو ان کا نام بھی ہے, تو اس نسبت سے بھی رکھ لیں گے تو محمد عبداللہ بہت پیارا نام ہے. باقی عبدالاحد رکھ کے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے, وہی نام چلائیں. جی, 2-3 کالز ایک ساتھ دے دیجیے, انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ جواب دیتے تاکہ زیادہ کالز شامل ہو سکیں. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے, ناموں کے دنیا پروگرام کی کیا بات ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ناموں کے بارے میں بہت سارا ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو, مدنی چینل کو, ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے. یا سیدی, نیک بندے سے نام رکھانے سے اس کا برکت ہوتی ہے, رہنمائی فرما دیجئے. کرن شہزادی نام رکھنا کیسا, اس کا کیا معنی ہے, رہنمائی فرما دیجئے. حضور, زوریس نام رکھنا کیسا, اور زوریس کی معنی کیا بنے گی؟ اور اس کے علاوہ عمران نام, یہ تو بہت اچھا ہے, مگر عمران کی معنی اگر بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. محمد آصف بات کر رہا ہوں کراچی سے. بیٹے کا نام ہے ابو طفیل, میں نے ابو طفیل رکھا ہے. میں محمد طفیل سے ہی یا ابو طفیل, اور بیٹی کا نام ہے کنزا. ان 2 کا نام کا مطلب ہے. جی, اچھا, اس میں جو پہلا تھا وہ انہوں نے کہا کہ بڑی شخصیت سے, نیک لوگوں سے, نیک شخصیت سے نام رکھوانا یقیناً برکت ہوگی, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکوں کے سردار ہیں. صحیح. تو جب بچے پیدا ہوتے تھے صحابہ کرام کے گھر میں تو وہ لاتے تھے, تو آپ وہ جو گھٹی دی جاتی ہے نا بچے کو, وہ بھی دیتے تھے, اور پھر تحنیک کہتے ہیں اس کو عربی میں, تو وہ بھی دیتے تھے, اور پھر نام بھی رکھا کرتے تھے. تو کئی نام آپ نے رکھے, اس کی برکت بھی پھر ہوتی تھی. اچھا, پھر یہ کہ اب کرن شہزادی نام رکھنا, کرن کا میں نے معنی تو ہے شعاع, رے, اور شہزادی ہمارے ہاں وہ شہزادہ, شہزادی, بادشاہ کے بیٹے کو شہزادہ کہیں گے اور بیٹی کو شہزادی کہیں گے. تو معنوں کے اندر تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ کرن شہزادی, اب وہ تھوڑا نام سنا نا, بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے.
تو وہ نام جو آپ کے اندر تھوڑا سا وہ بڑا پن پیدا کرے، جی تو علماء نے احتیاط فرمائی کہ ایسا نام نہ رکھا جائے. صحیح. تو معنوں کے اعتبار سے اس میں خرابی تو کوئی نہیں ہے کرن شہزادی میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نام تھا اچھا، اس کے زوریز. بعد تھا وہ زوریز. جی اب یہ گلریز، جہاں زیب، زوریز، تو یہ اصل میں شاید مرکب نام ہے نا، صحیح. ملا کے رکھے جاتے ہیں. تو اس کی طرف تو ہمارا وہ اب شاید وہ رکھنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس زبان کا لفظ. میں نے بھی فرسٹ ٹائم سنا ہے اب ہم زوریز. کون سی لغت دیکھیں، فارسی دیکھیں، عربی میں تو نہیں ہے، اچھا. اردو میں بھی مل جائے گا، لیکن ہم نے تلاشا، ہمیں نہیں ملا صحیح. زوریز کا معنی. ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ عمران کا معنی. عمران. عمران کہتے ہیں آباد کرنے والے کو. اور اس اچھا. کی نسبت بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کا نام اچھا. عمران تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی سبحان عمران اللہ. عمران کو تو بڑی نسبتیں حاصل ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا کا نام بھی عمران ہے. کیا بات ہے. تو نسبتوں سے رکھیں گے انشاءاللہ جی. اور برکتیں حاصل ہوں گی. اس کے بعد ابو طفیل. اچھا، اسی طرح اب طفیل ایک اصل معنی ہوتا ہے، ایک اس کی تصغیر ہوتی ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا نا بدل کے بولا جاتا ہے. اچھا. تو جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں نا بیٹی، اب وہ بٹیا بولتے ہیں پیار محبت سے. تو تصغیر ضروری ہی نہیں ہے کہ حقارت یا وہ کیا کہہ لیں کہ اس کو چھوٹا کرنے کے لیے بولی جائے، بعض اوقات محبت کے لیے بھی بولی جاتی ہے. جیسے یا بنیا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. صحیح. تو اب اس میں ایک ہے تو تصغیر کا بھی محبت کے لیے بھی ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن محمد کے ساتھ جب آپ رکھیں گے نا تو بہتر تصغیر والا نہ رکھیں تاکہ وہ ایشو ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. اب طفیل صحیح. طفل سے ہے، اچھا. طفیل چھوٹا بچہ. ٹھیک. اب یہ کہ یہ صحابی کا نام بھی ہے. اچھا. تو اب محمد طفیل جب بولیں گے تو تصغیر والا چونکہ نام ہے، اس لیے ذرا اس میں تھوڑی احتیاط کرنے تو اچھا ہے. ابو طفیل یہ کہہ رہے تھے رکھنے کا، تو ابو طفیل تو اصل میں ہے کنیت. صحیح. بعض کنیتیں بھی رکھی جاتی ہیں، جیسے ام الخیر ہے اور ام کلثوم ہے، تو یہ بچیوں کے نام تو رکھے جاتے ہیں، حالانکہ ام کا وہ تو کنیت والا ہے. اسی طرح ابو طفیل اگر رکھیں گے تو وہ ہے یہ کنیت، نام رکھیں گے تو بھی چل جائے گا. صحیح. جی کچھ رہنمائی ہوئی ہے ہماری، انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عزیر شیخ پورا سے. 2 ناموں کے بارے میں نے پوچھنا تھا، محمد عزیر، محمد زبیر. حضور ریان نام رکھنا کیسا ہے، ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. عتیق الرحمن نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب بتا دیجئے. جی محمد عزیر، ریان اور عتیق الرحمن. ہاں، عزیر یہ اللہ کے ایک نبی کا نام ہے علیہ السلام، اور زبیر یہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا نام ہے. تو نام تو بہت اچھا ہے. اب لیکن وہی کہ ہم نے جو نا کہا وہ محمد کے نام کے ساتھ ملا کر بولنا، تب ہے یہ تصغیر. اچھا. تو ناجائز تو نہیں کہیں گے، کیونکہ تصغیر ہمیشہ وہ حقارت کے لیے نہیں ہوتی، محبت کے لیے بھی ہوتی ہے. تو صحابی کے نام سے جو نسبت سے رکھا ہے تو آپ محمد رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کرنا چاہیں تو پھر جو فعیل کا وزن ہے نا، صحیح، یہ یاد رکھیں. فعیل کا وزن. فعیل پر طفیل بھی آئے گا، فعیل پر عزیر بھی آئے گا، فعیل پر زبیر بھی آئے گا، اور بھی آئیں گے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں کے لسٹ دیکھیں نا، اگر آپ ہماری کتاب ہے جو نام رکھنے کی احکام مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں 119 تقریباً نام دیے گئے ہیں. اس میں تصغیر والا نام نہیں ہے کوئی، فعیل کے وزن پہ نہیں ملے گا آپ کو. صحیح. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صفاتی نام بھی ہیں اس میں تصغیر ہے ہی نہیں ہے. اللہ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ محمد جیسا آپ نے لگانا ہو نا ساتھ میں، پھر تصغیر والا نام نہ رکھیں. اور رکھنا ہے تو پھر الگ سے آپ اگر رکھنا چاہیں تو وہ زبیر، عزیر بڑے پیارے نام ہیں، رکھ سکتے ہیں آپ. صحیح. تو یہ ہے. اچھا، یہ ریان تو جنت کا دروازے کا نام ہے. اس دروازے کے نام پر اگر نام رکھیں گے تو وہ نام ایسا ہے کہ وہ دروازہ ایسا ہے کہ روزہ رکھنے والے، جو بھوک پیاس برداشت کرنے والے رب تعالیٰ کی راہ میں، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے. تو ریان کہتے ہیں سرز سبز، شاداب اور تر و تازہ. ریان بڑا پیارا نام ہے. تو اگر اس کو زیان کر لیں تو پھر بھی کچھ بنتا ہے؟ معنی تو بنتے ہیں، زیان کا بھی معنی بنتا ہے، لیکن وہ ایان بھی ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے، تو زیان کا معنی بھی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور تھا عتیق الرحمن. تو عتیق فعیل کا وزن ہے،
یہ بھی ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ فعیل ایک تو اس میں فاعلی معنی آ جاتا ہے، ایک مفعولی معنی آ جاتا ہے. بات تھوڑی سی مشکل ہے، اتنی مشکل نہیں ہے اگر تھوڑا سا سمجھیں تو. اگر اس کو فاعل کے وزن پہ لیں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا. اچھا. اگر عتیق فاعل کے وزن میں لیں گے تو ہوگا آزاد کرنے والا. صحیح. فاعلی معنی آ گیا. ٹھیک ہے. اور اگر عتیق فاعل بمعنی مفعول لیں گے تو ہوگا آزاد کیا ہوا. جب عتیق الرحمن بولا تو یہ نسبت والا نام ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مضاف الیہ. صحیح. تو اب الرحمن، رحمان کا فاعل، رحمان کا عتیق، یہاں پہ معنی بنے گا رحمان کا آزاد کیا ہوا. تو یہ فاعل مفعول کے معنی میں لیں گے تب یہ معنی درست ہوگا. صحیح. تو یہ نام اچھا ہے. تو اس میں ایک نیک فعل ہے، اچھی فعل ہے کہ رحمان کا آزاد کیا ہوا سے مراد یہ کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے اس بندے کو آزاد کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی آپ کو سمجھائی، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ایک بار بتائی تھی کہ فعیل کے نام وزن پر، یعنی ایک پیمانہ دے دیا گیا، عربک اسلوب ہوا کرتا ہے، اس وزن پر آپ نام دیکھیں گے تو اس میں تصغیر یعنی چھوٹے پن کا معنی پایا جا رہا ہوگا. جیسے عبید، چھوٹے معنی کا بھی ہوتا ہے اور محبت کا بھی ہوتا ہے. محبت کا بھی ہوتا ہے. ہاں، یہ مزید وضاحت کی تھی کہ ہمیشہ یہ مراد نہیں ہوتی چھوٹا، جیسے یا بنیا کی مثال بھی دی تو پیارے بچے کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال کچھ آپ کو اصول بتائے گئے، کوشش کریں اس کو یاد رکھیں اور انشاءاللہ یہ باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی. جی مزید کالز. ندیم گلتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری بیٹی کا نام ایمان فاطمہ ہے اور کنیز فاطمہ. ان کا نام کا مطلب بتا دیں. جی نیکسٹ. محمد عبدالحفیظ اتاری لاڑکانہ سے پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. مجدد حسین نام کی معنی بتا دیجیے، اور مجدد حسین سے پہلے محمد لگا سکتے ہیں؟ محمد مجدد حسین، برائے کرم اس کی معنی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. بچی کا نام مناہل رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب بھی بتا دیں. مناہل. جی پہلے دو نام پوچھے گئے، ایمان فاطمہ اور کنیز فاطمہ. یہ بھی نسبت ہے، ایمان کی نسبت فاطمہ کی طرف ہے. صحیح. ایمان کہتے ہیں امن والی کو. تو اب اگر اس کو موصوف صفت بنائیں تو یہ اب ضابطہ مجھے اس لیے بیان کرنا پڑ رہا تھا کہ ایک یکلخت اگر میں کہوں گا تو میں یہ کہوں گا ایمان فاطمہ کی جگہ کچھ اور نام رکھیں، ورنہ عام معنی تو یہ بنتا ہے کہ فاطمہ کا ایمان. اچھا. تو ایمان کا لغوی معنی ہے امن والی. صحیح. تو اب امن والا نام رکھنا کہ یہ امن والا ہے یا امن والی ہے تو یہ اپنی جگہ درست ہے. صحیح. تو اب ایمان کو الگ لیں اور فاطمہ کو الگ لیں، دو نام بھی تو رکھے جاتے ہیں. جی. جیسے وہ بعض لوگ رکھ لیتے ہیں کہ آصف احمد رکھ لیا. اب آصف الگ نام ہے، احمد الگ نام ہے، دو نام ملا کے رکھ لیے. یہ اضافت نہیں ہے، آپس میں نسبت نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس میں گنجائش شاید نکل ہے، لیکن عام طور پہ یہ نسبت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ فاطمہ کا ایمان. صحیح. اس معنی پر تو آپ کوئی اور نام رکھ لیں. باقی رہے کنیز، کنیز فاطمہ، کنیز کہتے ہیں خادمہ کو. صحیح. فی زمانہ اگر اس کا آسان معنی کیا جائے تو فاطمہ کی کنیز، فاطمہ کی خادمہ. یہ نام تو بڑی پیارا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی خادمہ کے طور پر اس کا ایک نام رکھا. بہت پیارا نام ہے. اچھا، اس میں ایک اور تھا مجدد حسین. اب مجدد کہتے ہیں تجدید کرنے والے کو، ایک نیا پن دینے والے کو. ٹھیک ہے. تو نیا پن جسے کہتے ہیں نا، کچھ نئی لک دینا جس کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تجدید، اور تجدید کرنے والے کو کہتے ہیں مجدد. ٹھیک ہے. اب مجدد حسین جب کریں گے تو حسین کی تجدید کرنے والا، تو یہ معنی بنے گا، جچے گا نہیں. صحیح. تو اس لیے مجدد حسین کی جگہ کچھ اور رکھ لیا جائے. اب اس کے شروع میں اگر محمد لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے وہ پہلے عرض کیا تھا ضابطہ کہ محمد کے ساتھ نام وہ رکھیں. اب محمد کے ساتھ اگر آپ نے غلام حسین ویسے ایک سمپل نام رکھا ہوا ہے، لیکن آپ محمد کے ساتھ رکھیں گے تو محمد غلام حسین، تو معنی کیا بنے گا کہ محمد وہ جو حسین کا غلام ہے. تو یہ معنی تو نہیں بنے گا نا، وہ تو آقا ہے ان کے، وہ ان کے نانا ہیں. صحیح. تو یہ پھر معنی درست نہیں بنے گا. تو محمد وہ جو مجدد حسین ہے، تو یہ محمد نام تو بالکل ساتھ میں نہ جوڑیں، تو مجدد حسین کو بھی کوشش کر کے
تبدیل کر لیں. جی مدنی چینل کے ناظرین. اور مناہل بھی مناہل انہوں نے تلفظ استعمال کیا مناہل تو اس کو اگر مناہل بھی پڑھیں تو مناہل ہی پڑھنا چاہیے کہ مفاعل کے وزن پر ہے، اور یہ ہے منہلون کی جمع. اچھا منہلون کہتے ہیں کوئی آلہ ہوتا ہے نا، جیسے کام کرنے جیسے ہتھوڑی ایک آلہ ہے اور جناب سواری ایک ذریعہ ہے جی کام کرنے کا. تو منہل کا معنی ہے کہ چشمہ. صحیح. اب چشمے کا معنی اگر کر لیں تو نیکی اور بھلائی کا چشمہ. تو اب اس معنی میں مناہل نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے جمع. اچھا. تو عموماً بچیوں کے نام یہ رکھے جاتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، خاص طور پہ مجدد کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوئی تو بظاہر نام جو ہے وہ بڑا اچھا سا ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی میننگز کی طرف جائیں تو بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اہل علم سے مشورہ کر لینا چاہیے. جی مزید کال شامل کیجیے گا. میرا نام محمد طارق حمید ہے، کراچی پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں. میرے بچی کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام میں زمل رکھنا چاہ رہا ہوں، تو اس نام کے حوالے سے میری رہنمائی فرما دیں، کیا یہ نام رکھنا مناسب ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی افرا فاطمہ نام کیسا ہے؟ ماشاء اللہ. جی میں عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر میں آپ کا یہ مدنی چینل دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن چلتی ہے. جزاک اللہ. اچھا میری ایک آپ سے میں نے سوال یہ تھا کہ نا میری مسز ہے، ان کا نام ہے بینش، تو اس کا ایک تو مجھے مطلب بتا دیں، اور دوسرا کیا مجھے یہ بدل لینا چاہیے؟ کیونکہ مجھے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کا مطلب کہ اس کا کیا وجہ ہے، لیکن مجھے آپ اس کا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ یہ نام مجھے یہی رہنا چاہیے یا بدل دوں. جی اچھا یہ زمل نام، اس میں پہلے ہم نے کافی تلفظ کے ساتھ، اس میں 2-3 تلفظ ہیں، زمل بھی ہے، زمل بھی ہے. اب وہ لفظ جس کے معنی مختلف ہوں، صحیح، یعنی اچھے معنی بھی ہوں اور برے معنی بھی ہوں، تو اس لفظ کے استعمال سے بچنا چاہیے. یہ بھی علماء کرام نے ہمیں سکھایا ہے. تو بہتر ہے کوئی اور نام رکھ لیں اس کی جگہ. صحیح. تو اس کے تلفظ چونکہ الگ الگ ہیں اور الگ الگ ہی معنی بنتے ہیں، یعنی اس کو الگ الگ پروناؤنس کیا جا سکتا ہے، پروننسیشن بھی الگ الگ ہو جائے گی اور معنی بھی الگ الگ ہو جائیں گے. کچھ معنی تو اچھے بن جائیں گے، کچھ برے معنی بنتے ہیں. صحیح. تو جہاں اچھے اور برے دونوں کا احتمال ہو تو وہاں ایک چانس جسے کہتے ہیں نا احتمال، چانس ہو، تو وہاں اس کے استعمال سے، یوز سے بچنا چاہیے. تو کوئی اور نام رکھ لیں. اچھا اس کے بعد افراح فاطمہ. صحیح. اور یہ اگر افعال سے لیں، افعال کے وزن پر افراح، تو اس کا معنی ہوگا خوش کرنے والی، خوش کرنے والا، خوش کرنے والا ہے. اب چونکہ یہ ظاہر لڑکی کا نام، بچی کا نام رکھا ہوگا افراح فاطمہ، تو تا تو نہیں ہے آخر پہ، لیکن اس کا معنی یہ بنے گا کہ فاطمہ کو خوش کرنے والی. ٹھیک ہے. اب یہ معنی بن سکتا ہے اردو کے اندر. تو فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یوں خوش کرنے والی کہ شریعت پر چلے، ان کی سیرت پر عمل کرے، اس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کیوں بھری ویسی یہ گزارے. تب یہ اچھا شگون بھی ہے. افراح کا معنی ہے خوش کرنے والے. اچھا آگے تھا بینش. جی تو یہ با، نون اور شین کا ماتا. جی تو یا درمیان میں شاید ہے بنش یا پھر پروناؤنس کرتے ہیں نارملی. تو یہ ہمیں ملا نہیں لغت. صحیح. ویسے کافی رکھا جاتا ہے، مشہور ہے. ہاں رکھا تو جاتا ہے. جی. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ بدل دیں، یہ نام اچھا نہیں ہے، تو شاید اس طرف اشارہ ہے کہ وہ بھاری پڑ جاتا ہے نام. اچھا یہ الگ ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نام کا جائز اور ناجائز ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور نام کا بھاری ہونا صحیح، یہ الگ کیس ہے. اچھا آپ دونوں کیسوں کو نہیں ملائیں. آپ کا نام ناجائز ہے تو وہ بھاری فیل ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کو بدلنا ہے. صحیح. اور اگر آپ بھاری فیل ہو رہا ہے اور جائز ہے تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے. اچھا. اور ناجائز ہے تو اس کو بھاری ہونے کی وجہ سے نہیں بدلیں گے، ناجائز ہونے کی وجہ سے بدلیں گے. صحیح. تو یہ جو بھاری ہونے کا تصور ہے نا، یہ ہے بدشگونی کی طرف جاتا. اچھا. اور بدشگونی ناجائز ہے، اللہ منع کیا گیا اس سے. تو اب بدشگونی نہ لی جائے کسی بھی نام سے. اس کا جائز اور ناجائز ہونا دیکھ کے اگر ناجائز نام ہے تو بدلا جائے. یہ بھاری پن کا بیچ میں کوئی دخل. لیکن حضور یہ بھاری، یہ واضح اور کلیئر کٹ بات ہے. اچھا. یعنی علماء کرام نے جو تحقیقات دی، جو ہمیں علم دین کا خزانہ ہمارے سامنے رکھ دیا،
اس کے اندر اس بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی نام بھاری ہوتا ہے. جائز ناجائز ہوتا ہے اس کا الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، چونکہ بھاری ہونے کے والے سے پھر وہ عامل صاحب فرما دیتے ہیں کہ بھائی بچہ بیمار ہے، نام بھاری ہو گیا ہے، تو اس کا نہیں ہے. یعنی نہیں، بالکل عامل بھی نہیں ہوتا. اب تو جناب یہ عامل والا کام تو ہر دوسرے بندے نے سنبھال لیا. جیسے دیکھا کہ بچہ ذرا بیمار ہو جاتا ہے، سردیاں آئیں، کبھی زکام ہو گیا، کبھی جناب اس کا سینہ خراب ہو گیا، کبھی وہ دودھ نہیں پی رہا تو کبھی سر میں درد ہو رہا اس کے، صحیح، وہ جو نام بھاری بدل دو. نام اتنا پیارا ہوتا ہے، جلالی ہے، یعنی ہم ان پر قربان ہو جائیں، ان نام والے پر جس کی نسبت سے وہ نام ہوتا ہے. جی اب یہ فرما رہا ہے کہ جناب یہ نام بھاری ہے، اس کو بدل دو. صحیح. اب یہ تحقیق پتہ نہیں کس نے کی اور کہاں سے آئی. جو علماء نے علم دین دیا ہے نا، اس کے اندر یہ نہیں. جی، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، تو ہم شریعت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاملے بھی آسان ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے، کام بھی اچھے ہو جائیں گے. اگر اس کو چھوڑیں گے تو پھر مشکلیں اور مسائل کا ہم شکار ہو سکتے ہیں. کچھ پیکج بھی ہمارے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں. آئیے ایک پیکج کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ناموں کی دنیا. اس کے معلوماتی سیگمنٹ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، ہم نماز فجر کے حوالے سے، نماز ظہر کے حوالے سے، نماز عصر اور نماز مغرب کے حوالے سے معلومات آپ کو بہت خوبصورت سی معلومات فراہم کر چکے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے نماز عشاء کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت روایات اور بہت ہی خوبصورت سی نالج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو توجہ کے ساتھ اس نالج کو سماعت فرمائیں. سب سے پہلی بات، نماز عشاء کو عشاء کیوں کہا جاتا ہے؟ عشاء کا لغوی معنی ہے رات کی ابتدائی تاریکی. چونکہ یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو نماز عشاء کہا جاتا ہے. اچھا، عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضیہ کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 70 کے اوپر یہ بات نقل کی ہے. آپ نے مختلف روایات ذکر کی کہ سب سے پہلے کس نے عشاء کی نماز پڑھی. مختلف اقوال بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سب سے زیادہ مستند روایت کو، جس کو ترجیح دی ہے، سب سے بہتر جو قول قرار دیا ہے، اس کے مطابق نماز عشاء سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے. اچھا، افضلیت کے اعتبار سے نماز عشاء 5 نمازوں میں تیسرے نمبر پر ہے. سب سے پہلی جو 5 نمازوں میں افضل نماز ہے وہ نماز عصر ہے، تو اسی طرح نماز عشاء تیسرے نمبر پر سب سے افضل ترین نماز ہے. امام فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات نقل کی ہے. سیدنا کعب الاحبار یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو تورات شریف کے عالم جانے جاتے ہیں. آپ تورات شریف کے عالم تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے کسی مقام میں پڑھا کہ رب کعبہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، انہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھیں گے. وہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو بھی چیز ہیں ان تمام سے ان کے لیے بہتر ہیں، اور وہ انہیں گناہوں سے ایسے نکال دیں گے. یعنی وہ 4 رکعتیں عشاء پڑھنا انہیں گناہوں سے ایسے نکال دے گا کہ جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے زیادہ بوجھ والی بھاری نماز نماز عشاء اور نماز فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور اس میں حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بھل گھسٹتے ہوئے آتے. اللہ اکبر کبیرہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بات کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ منافق صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور وقتوں میں تو وہ خیر کسی بھی طرح آ جاتے ہیں، عصر میں بھی آ گئے، ظہر میں بھی آ گئے، مغرب میں بھی آ گئے،
لیکن فجر کی نماز میں چونکہ وہ سوئے ہوتے ہیں، نیند کی لذت ان پر طاری ہوتی ہے، اور عشاء کے وقت میں بھی سونے کے لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں، دن بھر میں کام کاج سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر یہ نماز بڑی بھاری گزر رہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کی نماز تھکے ہوئے ہیں، کیسے جائیں، فجر کی نماز میں سوئے ہوئے ہیں تو کس طرح جائیں. تو کہا کہ منافقین جو ہیں ان کے اوپر یہ نماز بڑی بھاری ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر اخلاص اور عشق ہو تو تمام مشکلیں ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں، لیکن منافقین کے پاس نہ تو اخلاص ہے، منافقین ہے جبھی تو اخلاص نہیں ہے، منافق جو ٹھہرے، تو کہا ان کے پاس اخلاص نہیں ہے، اسی طرح نہ ان کے پاس عشق ہے کہ عشق الہی ان کو کھینچ کر مسجد کی طرف دوڑا دوڑا کر لے کر آئے. کہا اسی لیے ان کے لیے یہ نماز ذرا بوجھ ہو جاتی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان ان دو نمازوں میں سستی اگر کرے تو وہ منافقوں والے کام کرے گا، اس لیے ایسا نہ کریں، فجر کی نماز میں بھی آئیں اور عشاء کی نماز کی بھی پابندی کریں. اور آخر میں ایک حدیث پاک سنیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے عشاء کی نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیسی ترغیب فرمائی ہے اور کس طرح ان کو ڈرایا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے اور منافقین کے درمیان پہچان عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کریم علیہ السلام نے مومن مسلمان اور منافق کے درمیان پہچان کس چیز کو قرار دیا؟ فرمایا فجر میں حاضر ہونا اور عشاء کی نماز میں حاضر ہونا یہ ہمارے اور منافقین کے درمیان پہچان ہے کہ ان کو منافقین کو ان نمازوں میں آنے کی طاقت نہیں دی گئی، وہ ان نمازوں میں نہیں آتے. علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں بعض عارفین کا قول ہے کہ نماز عصر و نماز عشاء میں جماعت کی پابندی سے دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد پیدا ہوتا ہے، اور خواہشات کی پیروی سے نفس باز رہتا ہے اور اعتقاد درست رہتا ہے. نیز ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ سے ملنے کا بہترین وقت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کریں کہ انسان فجر کی نماز میں اٹھے اور اپنے رب کریم کے حضور سجدے کر رہا ہو تو رب کریم کی رحمت اس کی جانب کس قدر متوجہ ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالی رزق حصی کو تقسیم فرماتا ہے اور نماز عصر و عشاء کے وقت رزق معنوی تقسیم ہوتا ہے. تو ان نمازوں میں آؤ، اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے رزق کو پاؤ. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ فجر کے ٹائم پہ رزق تقسیم ہو رہا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، نمازوں کو پڑھتے رہیں. نمازوں کے حوالے سے اگر آپ تفصیلات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو امیر سنت دامت مقام عالیہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے فیضان نماز، اس کا بھی مطالعہ کریں. نماز کے احکام سے آپ نماز سیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، خوبصورت پیکج، خوبصورت باتیں ہم نے سماعت کی. جی نیکسٹ کال. فتح خان بول رہا ہوں خوشاب سے. فیض احمد نام رکھنا کیسا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے، یا محمد فیض احمد رکھنا چاہیے؟ جی فتح محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے نام کا؟ میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے سید آصف حسین. نام صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اچھا آصف حسین. جی اچھا اس میں فیض احمد تو نسبت کی جائے تو احمد کا فیض، نام تو درست ہے. محمد فیض احمد، تو محمد وہ جو احمد کا فیض ہے. صحیح. تو اس کے ساتھ محمد نام ملانے میں تو کوئی حرج نظر نہیں آتا. اچھا. تو کوئی ایسا کوئی معنی اس میں خراب نہیں پیدا ہو رہا، تو دونوں رکھ سکتے ہیں. فیض احمد رکھ لیں. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام محمد ہے اور دوسرا نام احمد ہے. صحیح. تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی. فتح محمد، فتح کہتے ہیں جو کوئی وہ جس کو فتح حاصل ہوئی ہو. صحیح. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ محمد کی فتح یا فتح، تو یہ معنی بنے گا فتح. تو فتح محمد یعنی فتح محمد. یہ عام طور پہ شاید وہ جنوبی پنجاب سائڈ کی کال ہوگی، وہاں عموماً اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں. ایک پوچھا تھا کہ سید ماصف حسین کہ آصف، شاید میم ماصف تھا، تو میم سین فا کا مادہ میں ہمیں یہ نام ملا نہیں. اچھا. ماصف حسین کا معنی نہیں ہمیں پتہ فی الحال. چلیں یہ مزید کال شامل کرتے ہیں.
سر میں ڈیرہ خان سے بات کر رہا ہوں. سر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے سر, اس کا میں نے نام رکھا ہے محمد روحان علی بلوچ. تو سر اس کے مطلب سر بتا دیں, اس کے اثرات وغیرہ سر بتا دیں تو. صحیح. فیصل بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرے بیٹے کا نام محمد حنین ہے, تو پوچھ رہا ہوں نام یہ صحیح ہے؟ جی. حسیب احمد بول رہا ہوں مانا والا سے. حسیب احمد نام کا مطلب جاننا ہے. حسیب احمد کا مطلب چیلنج انشاءاللہ. روحان, روحان کا معنی خوشبو, خوشبو کہہ لیں یا خوشبودار پودا کہہ لیں. صحیح. تو روحان علی کا معنی ہوگا علی کی خوشبو. اچھا سبحان. اب وہی بات آ گئی کہ محمد ساتھ ملانا. اب محمد وہ جو علی کی خوشبو, حالانکہ وہ تو ان کی خوشبو ہے. صحیح. تو اس لیے روحان علی بلوچ, بلوچ تو ویسے قبیلے کا نام ساتھ جوڑا جاتا ہے, تو روحان علی بلوچ نام رکھنے. ٹھیک. نسبت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے جو چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, جی, ان کی نسبت تو آئی گئی. صحیح. اب محمد کے ساتھ ملا کے بولنے میں ذرا احتیاط چاہیے اس میں. صحیح. اچھا, حنین نام تھا. جی. اب حنین اصل میں یہ ہے وادی کا نام بھی ہے. اچھا. ایک اور معنی بھی ہے اس کا. تو آقا علیہ السلام کے غلام کا نام بھی حنین تھا. اچھا. تو حنین رضا رکھ لیں نام, یا حنین کے ساتھ کوئی اور جو والد کا نام ساتھ جوڑتے ہیں بعض اوقات. اپنا نام رکھا ساتھ میں والد کا نام جوڑ دیا, تو حنین نام رکھ لیں. حسیب احمد, حسیب کی جگہ عبد الحسیب کر لیں. اچھا, اس کا مطلب جاننا بالکل چاہ رہے ہی وہ ہو جائے گا کہ اصل میں یہ کہ حسیب وہی فعیل کا وزن آ گیا نا. اچھا. ایک حساب لینے والا معنی بنے گا اور ایک حساب دینے والا معنی بنے گا. ٹھیک ہے. اب حسیب احمد ہوگا تو ایک معنی بن جائے گا احمد کو حساب دینے والا. صحیح. اور ایک معنی دوسرا بنے گا, وہ ذرا تھوڑا یعنی کہ ریڈ لائن کہہ لیں, صحیح, وہ عبور کرنے والا کام ہو جائے گا کہ احمد کا حساب لینے والا. تو یہ دو معنی بن سکتے ہیں. ایک معنی اچھا بن رہا ہے اور دوسرے معنی میں آپ کو پتہ پھر ہم عشق کے بندے کیوں بات پڑھائی جائے. صحیح. تو عبد الحسیب رکھ, عبد الحسیب رکھیں. اس میں پھر بھی اگر دارالفتہ سے رابطہ کر لیں, حسیب احمد نام بتائیں ان کو, وہ جو حکم دیں اس پہ عمل کر لیں. اور معنی جو ہے وہ آپ نے بتا دیا کہ اس کے اس طرح سے بنتے ہیں, حساب لینے والا یا حساب دینے والا, دونوں صورتیں اس کی بن سکتی ہیں. جی, مزید کال شامل کرتے ہیں. میرا نام ساجد علی ہے, میں گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرے نا بیٹے کا نام ہے ایاد علی, لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام چینج ہے, میں اس کا میرا پوچھنا چاہتا ہوں. جی. میری بیٹی کا نام ریحاب ہے اور بیٹے کا نام ریحان, ان کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا جی, مزید. میرا نام رفاقت سلیم ہے, ضلع خانیوال, تحصیل کبیرواڑہ, تحصیل گریش. میری بچی کا نام ہے رامین, اس کا معنی اگر پتہ کرنا تھا. اچھا, رامین یا رحمین سے کچھ بیان کیا انہوں نے. جی. اچھا, پہلا انہوں نے رحاب کا, تو یہ تلفظ اگر رحاب کر لیں نا, پھر رحاب کا معنی تو ہے کہ وسیع اور کشادہ, یعنی کھلا. اچھا. تو یہ معنی ہے رحاب کا. اور ریحان وہی خوشبو پھیلانے والا خوشبودار پودا, یہ ریحان کا معنی ہے. ایان علی بھی پوچھا تھا. اچھا, ایان کا ہم کافی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ اس کا معنی تو یہ بنتا ہے, اب نام رکھا جا رہا ہے. اور جس طرح کالز آ رہی ہیں تو کالز کتنے فیصد لوگ کرتے ہیں اور جتنے فیصد نے رکھا ہوگا. اب یہ کہ معنی ہمیں تو اس کے علاوہ کوئی ملا نہیں, یعنی وقت کے لیے. وقت کے ایان کا معنی ہے کب. صحیح. ایانا, متا. تو اس کا معنی ہے سوالیہ ہے, عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے ایان. اب اس کا کوئی اور معنی ہمیں نہیں ملا. صحیح. رامین یا راحمین ایسے کچھ نام بیان کیا. اچھا, راحمین یا راحمین, راحمین شاید کہ بولنے میں پروننسیشن میں شاید ہو گیا, کوئی راحمین اگر کریں گے تو راحیم جمع بنے گی بلکہ. صحیح. تو بہت زیادہ رحم کرنے والے لوگ, یہ معنی بنے گا. صحیح. تو اب جمع ہے اور نام رکھ رہے ہیں ایک کا. اب رحیم بھی رکھیں گے تو رحم کرنے والی, تو یہ مطلب یہ کہ ایک اچھی صفت ہے دوسروں پر رحم کرنا. صحیح. بندوں پر رحم کرنا, اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرنا, تو یہ کچھ اچھا معنی بن جائے گا. تو رحیم رکھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ اب اچھا, اس میں اب اردو میں یہ ہے کہ وہ
ہم اگر عربی کے حساب سے دیکھیں یہ تو ہے تو مذکر صحیح. اب اس پہ اشکال ہمیں بھی تو وارد ہو رہا ہے نا. وارد سے مراد ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا وہ الجھن ہو رہی ہے کہ اگر ہم رحیم لڑکی کا نام دیتے ہیں تو لڑکیوں کے کئی نام ایسے رکھے جا رہے ہیں کہ جن کو اگر ہم اصل دیکھیں تو وہ عربی میں مذکر کے لیے لڑکوں کے لیے لڑکوں کے نام ہیں صحیح، لیکن وہ لڑکیوں کا نام رکھے جا رہے ہیں. تو وہ عرف کے اندر چونکہ ہمارے ارد گرد کے جو سراؤنڈنگ ہے اس کے حساب سے وہ لڑکیوں کو نام تصور ہوتا ہے تو پھر ہم بھی پھر جانے دیتے ہیں صحیح. تو راحیم رکھ لیں ورنہ راحیمہ یہ لڑکی کا نام ہونا چاہیے، رحم کرنے والی. ٹھیک ہے جی. چلیں اور اسی باتوں کے ساتھ اسی گفتگو کے ساتھ ایک پیکج بھی مزید ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام کے اندر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ چل رہا ہے ناموں کی دنیا اور سیگمنٹ ہے اسماء الحسنی، جس میں ہم اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے کسی ایک صفاتی نام پر معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں. اور آج ہم آپ کے لیے جس نام کے بارے میں معلومات لے کر آئے ہیں وہ ہے المؤمن. مدنی چینل کے ناظرین، المؤمن کا معنی ہے امن دینے والا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس صفاتی نام کی معنی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ مخلوق کے لیے امن و امان کا سامان پیدا فرمانے والا. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب مزید تحریر فرماتے ہیں کہ جسم کے لیے ہزارہا بلائیں ہیں اور ہر بلا سے امن حاصل کرنے کے لیے اسباب بھی الگ الگ ہیں. روح کے لیے بھی لاکھوں آفات ہیں اور ان تمام بلاؤں اور آفات سے امن دینے والا، ایمان، تقوی اور عرفان کی نعمتوں سے نوازنے والا ہمارا رب کریم ہے، جس کی ایک صفت مومن ہے. مدنی چینل کے ناظرین، امن کی پہچان خوف کے مقام پر ہوتی ہے کہ جب انسان کو اپنی جان یا مال کے معاملے میں ہلاکت یا نقصان کا اندیشہ ہو. مثلا کوئی شخص نابینا ہے، اسے ہلاک ہونے کا خوف ہے تو اس کے لیے آنکھیں امن کا سبب ہیں. اسی طرح جس شخص کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ کے ذریعے آفات کو، مشکلات کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا ہاتھ اس کے لیے امن کا باعث ہیں. اسی طرح جسم کے دیگر اعضاء اور حواس کا معاملہ ہے، اور جو تمام اعضاء کو مکمل بنانے والا اور اسے طاقت بخشنے والا ہو. اور یقیناً یہ تمام صفات صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کا امن اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے جن کو خاص طور پر مہیا کرنا اور اپنے بندوں کو عطا فرمانا اس ہی کے ذمہ کرم پر ہے، اور انہیں کام میں لانے کی توفیق بھی وہی عطا فرماتا ہے. لہٰذا وہی مومن مطلق ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی، پھر راہ دکھائی. مدنی چینل کے ناظرین، بندہ ظاہری اور باطنی طور پر کئی طرح کی آفتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان تمام آفتوں سے نجات دینے والی وہی ذات ہے جس نے مرض کو دور کرنے کے لیے دوائیں بنائیں، بھوک اور پیاس کو دور کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنائیں، اور خطرات پر اطلاع کرنے کے لیے حواس بنائے. اور پھر سب سے بڑا خوف تو ہلاکت کا ہے، جس سے صرف کلمہ توحید نجات دلاتا ہے، اور اس کی ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہی ہے. چنانچہ حدیث قدسی ہے، لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی فقد آمن من عذابی. یعنی لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امن پا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، اگر مومن کی صفت ایک مسلمان میں پائی جائے تو اس میں یہ درج ذیل خوبیاں ہونی چاہیے. تمام مخلوق کو اس کی طرف سے امن ہو، یعنی اس کے زبان، ہاتھ اور رویے وغیرہ سے نقصان نہ پہنچے. اسی طرح ہر خوف زدہ شخص اپنے خطرات اور دیگر پریشانی کے معاملے میں اس کی جانب سے امداد کا امیدوار ہو.
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو راہ دکھا کر اور خدا کی راہ سمجھا کر عذاب الہی سے امن دلائے، اور یہ انبیاء اولیاء کا منصب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوزخ میں پروانوں کی طرح گرو گے اور میں تمہیں تمہارے اطراف بدن سے تھام لوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھی مومن کے بارے میں ایک معلومات جو ہم نے اسماء الحسنہ کے سیگمنٹ میں آپ کو فراہم کی۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اسماء الحسنہ کے حوالے سے خوبصورت باتیں ہم نے سماعت کی۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ کالز کو مزید شامل کرتے ہیں۔ میں ڈی اسمیل خان سے بات کر رہا ہوں، میرا نام عرفان ہے جی۔ تو میرا بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ تو جب بیٹا پیدا ہو گیا پھر گھر والوں نے کہا کہ یہ محمد جو ہوتا ہے اکیلا اچھا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نام ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ابھی میں نے پتہ کرنا ہے، دوسرے میں نے نام رکھا ہے محمد روحان علی۔ کیا یہ صحیح ہے یا اس کا نام یا پہلے والا جو محمد میں نے پہلے سے چوز کر کے رکھا ہوا تھا وہ رکھوں یا یہ والا رکھوں؟ جی میری دو بیٹی ہیں، ایک کا نام مائرہ علی اور چھوٹے کا نام ہے زہرا علی۔ ان ناموں کے مجھے مطلب بتا دیں آپ۔ جی مزید یہ پوچھنا تھا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، تو کیا ہم فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں؟ یہ 3 ماہ کی ہے، ضد بہت کرتی ہے، تنگ بہت کرتی ہے۔ جی کال شامل کیا۔ اچھا ایک جملہ تھا محمد اکیلا، ترتیب بار آتے ہیں تو محمد صرف اکیلا نام رکھا تو بھی ٹھیک ہے نا، تو جو مشورہ کسی نے دیا کہ ساتھ میں اور پکارنے کے لیے بھی رکھ لیں تو وہ بھی ظاہر ہم شروع میں بھی گفتگو کی اس پر، تاکہ پکارنے میں کوئی ایسا کوئی ایشو نہ ہو بلانے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک غلط فہمی اگر ہم کہہ لیں وہ دور ہو جائے کہ خالی محمد نام رکھنا بھی جائز ہے، اس میں ایسا نہیں، محمد صرف رکھا تو بھی صحیح ہے۔ ٹھیک، تو عربی بعض عرب ملکوں میں تو یا محمد، اچھا ہر ایک کو وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی صاحب بات سنیں، جی جی یا محمد، تو مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں کس نے بولا۔ تو اب روحان علی، روحان کا معنی خوشبو، اب وہی روحان علی، علی کی خوشبو، ٹھیک ہے۔ تو محمد ساتھ ملانے میں پھر ذرا احتیاط چاہیے، روحان علی نام رکھ لیں۔ اچھا اس کے بعد ہے ماہرہ علی اور زہرا علی، تو ماہرہ کہتے ہیں مہارت رکھنے والی کو، اور زہرا تو کلی، یہ حضرت فاطمہ تو زہرا کا لقب ہے۔ اور ایک اور نام انہوں نے پوچھا تھا کہ فاطمہ نام رکھا، بہت ہی پیارا نام، کیا بات ہے، شہزادی رسول کا نام ہے رضی اللہ عنہا کا۔ اب یہ آخری پہ جو جملہ سن کے میں مسکرایا تھا کہ 3 ماہ کی ہے، ضد بہت کرتی ہے، تو بچہ اگر ضد نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ بچہ کس ٹائم روئے گا اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کس ٹائم یہ چپ رہے گا، کس ٹائم یہ ہنسے گا کھیلے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ رات کے 2 بجے بھی اٹھ کر ہمیں کہے گا کہ ہم مجھ سے باتیں کرو، اور یہ ہو سکتا ہے پوری رات سویا بھی رہے۔ ٹھیک ہے، بچہ ہے تو یہ تو ضد بھی کرے گا، ضد کر کیوں رہا ہے تو دیکھ لیں، اس کو بہلانے کے لیے کوئی ایسی چیز دیں تاکہ وہ بہل جائے۔ تو بچہ ہمارے مطابق سیٹ ہو جائے یہ مشکل ہے، ہم بچے کے مطابق سیٹ ہو جائیں یہ ہم تو کر سکتے ہیں نا، بچے کو نہیں سمجھا سکتے، ہم سمجھ جائیں۔ جی اب ہم کچھ نام بھی شامل کیا کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کے اندر۔ جی نام شامل کیجیے گا۔ 3 نام بچوں کے ہوتے ہیں، 3 بچیوں کے ہوتے ہیں۔ پہلے بچیوں کے نام بشیرہ، بشیرہ میں نے خوشخبری دینے والی، یہ صحابیہ کی نسبت سے رضی اللہ عنہا، پہلا نام یہ۔ اور دوسرا نام ماریہ، تو یہ چھوٹی کنیز، نبی کریم علیہ السلام کے کنیز کا نام تھا ماریہ۔ صحیح، تھرڈ۔ تیسرا بچی کا نام رکھیں آپ زینت، خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث پاک کی راویہ ہے حضرت سیدتنا زینت بن ابی طلیق یا طلیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صحیح، 3 بچوں کے نام ہو گئے۔ ٹھیک، اب 3 بچوں کے نام، اس میں سے پہلا نام ہے حلیم۔ حلیم کہتے ہیں برداشت کرنے والا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا صفاتی نام ہے۔ صحیح۔ اور بچوں کے لیے دوسرا نام ہے
حماد، حماد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے حمد کرنے والا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا صفاتی نام ہے ماشاءاللہ۔ اور تیسرا نام بچوں کے لیے آج ہے حاتم، حاتم کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا صفاتی نام ہے۔ تو یوں 3 نام بچوں کے ہوئے، 3 نام بچوں کی۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ جزاک اللہ خیر، آپ تشریف لے کر آئے اور آپ حضرات نے دیکھا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ خیر الانام، اولاد کا پہلا تحفہ ہے ناموں کی دنیا